أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ ہے جی، آیت نمبر 258، 258 سے پڑھیں گے آج. علم کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا، الا طرف الذی اس شخص کے جو حاج جھگڑتا ہے. ہا جیم جیم روٹ ہے جی، حج بھی اسی سے ہوتا ہے. اور حجت بھی اسی سے ہوتا ہے. جھگڑنے سے مراد بحث کرنا حجت کے معنوں میں ہے. حجت کے معنوں میں ڈسکشن میں اگلے کو کمپیل کرنا کوئی بات ماننے کے لیے. مشقت، زور لگانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اسی لیے حج کو بھی حج کہتے ہیں، کیونکہ حج میں بھی مشقت ہے نا. آپ اپنے نفس کے اگینسٹ خود کو مجبور کرتے ہیں، کمپیل کرتے ہیں، اسی لیے وہ بھی حج ہے. تو خیر روٹ ایک ہے، مصدر الگ الگ ہے. ایک حج کا مصدر بنتا ہے مشقت کرنا، اور ایک حاجہ حجت کا. کیونکہ حجت سے مراد ہے بحث، اردو میں آپ اسے بحث کہتے ہیں. بحث کی، جھگڑا کیا سے مراد اصل میں وہ والا جھگڑا نہیں کیا، ہاتھا پائی نہیں کی، بحث کی. ابراہیمہ، ابراہیم سے. حاجہ ابراہیمہ، اس سے جھگڑا کیا ابراہیم سے، فی ربی ہی، اس کے رب کے بارے میں، ابراہیم کے رب کے بارے میں. کیا آپ نے اس بندے کا معاملہ دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں بحث کی؟ نمرود کی بات ہو رہی ہے جی. کنگ تھا یہ میسوپوٹیمیا کا، بابل کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، یہ عراق میں پیدا ہوئے ہیں بیسیکلی. عراق اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ ملک نہیں تھا جیسے آج آپ دیکھتے ہیں. عراق جو ہے وہ اس وقت ایک بڑی ریاست کا ایک حصہ تھا، اور اس ریاست کو بابل کہا جاتا تھا. پتہ نہیں آپ نے کبھی ہسٹری کو تھوڑا بہت اگر دیکھا ہو تو بابل بڑا مشہور ہے ہسٹری کے اندر. تو چاہے بابل ٹرم ہے بڑی مشہور چلتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو بابل اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قومیں آباد ہوئی ہیں ان میں سے ایک قوم کا مرکز تھا. اور قوم عاد و ثمود ان سے پہلے تباہ ہو چکی تھی، قوم ابراہیم اس کے بعد ہے. بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے. بابل کا شہر بڑا مشہور تھا. بابل کے باغات جو ہیں وہ اولڈ قدیم عجائبات میں سے ایک تھے. انہوں نے ہینگنگ گارڈنز بنا رکھے تھے، یعنی کہ چھتوں پر باغات بنائے تھے. زرخیز بہت جگہ تھی ان کی. تو ہینگنگ گارڈن جیسے آپ ٹوکریوں میں پودے لٹکا دیتے ہیں، تو ایک دو لٹکانا تو اور بات ہے نا، انہوں نے باغات کے باغات بنا رکھے تھے، اور وہ اتنے حسین تھے کہ لوگ دور دور سے ٹورسٹ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آتے تھے. اب دبئی میں نہیں باغات لوگ دیکھنے کے لیے جاتے. تو وہ اس کے ہینگنگ گارڈنز مشہور تھے اور ونڈر آف دا ورلڈ میں سے ایک تھے. تو بڑا خوشحال شہر تھا بھائی، بڑا اچھا تھا. ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا جو شہر تھا اس کا نام اور تھا. اور جو سٹی ہے اس کے کھنڈرات کچھ سال پہلے ملے ہیں. تو آپ دیکھیں تو اتنا ویل پلانڈ ہے، اس کا ایریل ویو دیکھے نا بندہ حیران ہو جاتا ہے. لاہور تو ایسے ہی بے تکا ہی بڑھتا جا رہا ہے نا، اتنا ویل پلانڈ سٹی ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں. تو بڑے آرگنائز لوگ تھے، صاحب مال تھے، پیسے والے تھے، عقل والے تھے، علم والے تھے، پڑھے لکھے تھے، سب کچھ تھا. مگر وقت کے ساتھ ساتھ شرک آیا. کیسا شرک؟ جیسا ہمارے اندر ہے، شخصیت پرستی. اور اس نے شکلی بت پرستی کی. شخصیتوں کے بت بنائے گئے، رکھے گئے. پھر آپ کو پتا ہے کہ ستارے پوجے جانے لگے، درخت پوجے جانے لگے، اجسام پرستی، اصنام پرستی.
ستارہ پرستی، پھر ہر طرح کا شرک آ گیا. شرک پھر ایسے ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں ابھی ہم. تو بھارت میں ایک صاحب جو ہیں، ایک مزار ہے وہاں پر، نام میں بھول گئی ہوں. تو وہاں پر بلی کا بھی، قبر سے تھوڑے فاصلے پر بلی کی بھی قبر بنا کر تو مزار بنایا گیا. لوگ آتے ہیں صاحب قبر کی قبر پر پھول شول چڑھاتے ہیں، تو پہلے بلی کی قبر پہ پھول چڑھاتے ہیں، پھر ادھر چڑھاتے ہیں کہ وہ جی بلی ان کی پیٹ تھی، تو وہ جب مر گئے تو وہ ان کی قبر پر ہی بیٹھی رہی. تو وہ بڑی صاحب علم بلی تھی. ایک بار دیگ میں سانپ گر گیا تو بلی نے اس کو نکال کر پھینک دیا، تو جس سے ساروں کی جان بچ گئی. کہانی. اچھا کہانی تو جو ہے سو ہے. اب بلی کی قبر بنی ہوئی ہے، اب بلی کی قبر پر پہلے جا کر پھول چڑھاتے ہیں، پھر جا کر صاحب قبر کی، کہ جی جو بلی کی قبر پر پھول چڑھائے گا اسی کی دعا صاحب قبر قبول کرے گا. اب آپ دیکھیں ابھی ہم مسلمان ہیں، یعنی کہ ابھی ہم وہ سارے کیا کلمہ نہیں پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، لیکن قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے، کلمہ زبانوں پر ہوتے ہوئے ہمارا شرک یہاں تک آ چکا ہے ہمارے گروہوں کا. تو اب آپ سوچیں کہ جنہوں نے کتابیں بھی گم کر دی، نبیوں کو بھول گئے، ان کا شرک کہاں تک پہنچا ہوگا. تو یہی معاملہ تھا. اللہ کو رب مان کر اس کے بعد انہوں نے شرک کی تہیں بنا رکھی. تو شرک بہت عام ہو گیا تھا، بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. تب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا. ابراہیم کا باپ آزر جو ہے وہ شاہی عبادت خانے کا بڑا پجاری تھا. اب ظاہری بات ہے حضرت ابراہیم کی زبان کیا تھی، ان کے ملک میں کیا زبان بولی جاتی تھی؟ سریانی. عبرانی جو ہے وہ یہود کی زبان ہے جو بعد میں بنی ہے. ہاں، اس کا تعلق ابراہیم سے براہ راست نہیں ہے. سریانی اور مصری زبان کے ملاپ سے جو زبان وجود میں آئی، دیٹ از عبرانی. سریانی زبان ہے، سریانی. اب یہ زبان مٹ گئی، ختم ہو گئی. ہیبرو مٹ گئی، سریانی تو اس سے قدیم ہے. تو ہم ایکچولی نہیں جانتے کہ ان کے ہاں جو عبادت خانہ تھا اس کو کیا کہتے تھے، یا ان کا پریسٹ کیا کہلاتا تھا. اللہ عالم. لیکن بہرحال وہ ان کے بڑے عبادت خانے کا سب سے بڑا پجاری تھا. یعنی کہ جیسے ہمارا بڑا عبادت خانہ کون سا ہے؟ کعبہ. کعبہ کے جو علماء ہیں ہم انہیں امام کعبہ کہتے ہیں. سب برابر ہے جتنے بھی امام کعبہ ہیں. لیکن جہاں پر دین چلتے ہیں نا اس طرح کے شرک والے، وہاں پر پھر ایک نمائندہ ہوتا ہے، ایک نسل ہوتی ہے، ایک ریس ہوتی ہے. جیسے ہندوؤں میں آپ دیکھیں براہمن ہیں، تو براہمنوں میں پھر جو ان کے بڑے کاشی وغیرہ کے مندر ہیں، ان کے تیرتھ ہیں نا، ان کے پھر بڑے جو ہوتے ہیں پنڈت ہوتے ہیں. اور انگریزوں میں آپ کو پتا ہے پوپ ہوتے ہیں، پوپ اعظم ہوتا ہے جو ان کے مرکزی کلیسا کا انچارج ہوتا ہے. تو اسی طرح ان لوگوں میں بھی یہ سسٹم تھا کہ سارے شہروں میں چھوٹے 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 بت خانے تھے جہاں پر ان کے کام چلتے رہتے تھے. اور بڑا بت خانہ جو ہے، سب سے بڑا مرکزی بت خانہ، وہ ان کے شہر ار میں تھا. ٹھیک ہے، ار میں تھا. یعنی ایک ان کا سیاسی دارالحکومت تھا اور ایک ان کا مذہبی سینٹر تھا. ٹھیک ہے. یہ تو خیر ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں سعودیہ میں بھی ہمارا مذہبی مرکز تو حرمین ہے، مکہ ہے، اور سیاسی ریاض ہے. تو اسی طرح ان کا ایک سیاسی مرکز تھا اور ایک مذہبی. جو مذہبی مرکز تھا وہاں پر بڑا بت خانہ تھا جس کی خدمت نسل در نسل ایک خاص خاندان کرتا آ رہا. اس خاندان میں جو سب سے لائق ہوتا تھا وہ سب سے بڑے پجاری کا پوسٹ پاتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر جو تھا وہ اسی پوسٹ پر تھا. اب یہ جو پریسٹ ہوتے تھے، یہ جو پجاری ہوتے تھے، ان کی پاور بادشاہ کے برابر ہی ہوتی تھی. ہاں تقریباً، کہ ان لوگوں کو پورے اختیارات حاصل ہوتے تھے. ان کی مرضی کے بغیر بادشاہ کا کوئی فیصلہ نافذ نہیں ہوتا تھا. تو یہ بڑی شاہی زندگی تھی. اٹ از ناٹ دیٹ سمپل جیسے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جی اس کا باپ ابراہیم کے ابا بت پرست تھے تو ابراہیم نے چھوڑ دی بت پرستی. وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ اتنا سادہ نہیں تھا معاملہ. ابراہیم علیہ السلام کی پرورش شہزادوں کی طرح ہوئی تھی، بلکہ شہزادوں سے بھی زیادہ، کیونکہ شہزادہ تو پھر انسان ہے نا. اور جو مذہبی رہنما کا بیٹا ہے، سب سے بڑے مذہبی رہنما کا بیٹا ہے،
تو اس کا جو مقام ہوتا ہوگا، آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارے ڈبہ پیر ہیں ان کے بچوں کو کیا پروٹوکول ملتا ہے. تو سوچیں کہ اس مشرک معاشرے کے اندر جو پروٹوکول ملتا ہوگا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کو، بہن بھائیوں کو، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اور پروٹوکول کے علاوہ پیسہ بھی. ہاں، جیسے عظیم الشان محلات ان کے سیاسی دارالحکومت میں تھے، ویسے ہی عظیم الشان محلات اور کمپلیکس جو ہیں وہ ار میں بھی تھے، جہاں کون رہتا تھا؟ ظاہر ہے ابراہیم کی فیملی. تو وہ شہزادوں جیسی زندگی تھی، ایون مور دین دیٹ. تو صرف یہ نہیں تھا کہ خاندان چھوڑا، وہ سارا عیش چھوڑا، وہ سارا مقام چھوڑا، وہ پیسہ چھوڑا. اور اگر سب کی توقع یہ تھی، ابراہیم بہت ذہین تھے، تو سب کی یہ توقع تھی کہ ابراہیم جو ہے وہ باپ کی گدی سنبھالیں گے، پر اللہ کے حکم سے اور فضل سے چیزیں بدل گئی. تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں جی. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فریضہ ہمیشہ مبارک ہوتا ہے مگر آسان کبھی نہیں ہوتا. جو بھی اس فرض کے لیے اٹھے گا، قربانی تو دینی پڑے گی، قربانی تو دینی پڑے گی، کافی کچھ چھوڑنا پڑے گا. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام اس سارے سینیریو کے اندر تھے جب انہوں نے اعلان نبوت کیا. پہلے تو ویسے لوگوں سے بحث کرتے تھے، دیٹ واز پرسنل ڈسکشن، کیونکہ ابراہیم بہت پڑھے لکھی فیملی سے تھے، اس مذہب کے علماء کا خاندان تھا، اور ساری سوسائٹی پڑھی لکھی تھی، ڈسکشنز ہوتی تھی، باتیں ہوتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ. تو سب کو اندازہ تھا کہ ابراہیم بڑے ذہین ہیں، مگر اس کو کسی نے سیریس نہیں لیا تھا. سب کا یہ تھا کہ لڑکا ہے، بس ایویں سوال جواب چلتے ہیں، بڑا ہوگا تو he will succeed his father. مگر ابراہیم کی بغاوت کے آثار نظر آ رہے تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم کے ابا جو ہے آزر، وہ سمجھاتے بھی ہوں گے، ڈانٹتا بھی ہوگا جیسے کر سکتا تھا. اینی ویز پھر وہ سٹیج آئی جب ابراہیم علیہ السلام پر نبوت اتری. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور کام شروع کیا obviously. اب اس کام کے نتیجے میں کیا ہوا؟ قوم دشمن ہو گئی. اس میں پھر بہت سارے واقعات ہیں، سمجھایا بجھایا، کئی مثالیں دی، باپ کو سمجھایا، سب کے ساتھ ہر لیول پر لڑ رہے تھے. باپ نے گھر سے بھی نکال دیا، کرتے رہے اپنی گزر بسر. وی ڈونٹ نو کہ کیسے، لیکن کسی نہ کسی طرح گزارا کرتے رہے، چلاتے رہے سلسلہ اپنا. تو ابراہیم علیہ السلام کے اس فیز کے بعد جو لاسٹ فیز آیا، اب یہ کئی سالوں پر مشتمل ہے، ایگزیکٹلی ہم نہیں جانتے، لیکن کئی سالوں پر مشتمل یہ جد و جہد ہے. ایگزیکٹ ہمارے پاس ٹائم ٹیبل نہیں ہے. خیر، ابراہیم علیہ السلام نے کئی سال، وہ 4 سال تھے، 5 سال تھے، 10 سال تھے، ابراہیم لگے رہے. یہ بہت زیادہ ٹائم یہاں نہیں ویسے گزرا. پھر ابراہیم کو جب ہجرت کا حکم ہو گیا تھا نا، پھر آپ فلسطین چلے گئے تھے، تو آپ کا زیادہ عرصہ فلسطین میں گزرا ہے. تو یہاں پر ٹائم محدود گزرا، لیکن محدود سے مراد کے 2-4 دن نہیں، اوور دا ایئرس. تو بہرحال 8-10 سال جو بھی تھے، ابراہیم سمجھاتے رہے، کوئی باز نہیں آیا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور زمانہ بت توڑنے والا واقعہ پیش آیا، کہ انہوں نے بت توڑ دیے. جب یہ سارے اپنا میلہ منانے گئے ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے، اور جو بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیے، اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا بھی رکھ دیا. تو جب واپس آئے لوگ، ابھی شاہی بت خانہ تھا، یہاں کسی کی اپروچ نہیں تھی. ابراہیم کی کیوں تھی؟ ہاں، وہ اسی فیملی سے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے لوگ گئے ہوئے تھے میلے کے لیے. ابراہیم بیٹے تو تھے، پر ابراہیم تو نکالے جا چکے تھے نا. ابراہیم تو نبی بن چکے تھے، اناؤنس کر چکے تھے نبوت اپنی. تو پھر کون سا باپ اور کون سا بیٹا؟ ابراہیم کو تو پھٹکنے نہ دیتے پاس. وہ چلے گئے ہوئے تھے سارے اپنا میلہ منانے. تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بت خانے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کرے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب پورا شہر خالی تھا، جا کر سارے بت توڑے اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھا، واپس آگے جہاں بھی وہ رہ رہے تھے. جب یہ لوگ واپس آئے تو یہ سوال ہوا کہ جی بت کس نے توڑے؟ شور مچ گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا واقعہ ہو سکتا ہے. تو یعنی کہ آپ امیجن کریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں صرف مثال کے لیے سمجھا رہی ہوں، کہ اگر کوئی غلاف کعبہ اتار کے لے جائے تو کتنا بڑا واقعہ ہوگا. بس اسی طرح ہی بہت بڑا واقعہ تھا.
تو ایک کوہرام مچ گیا، آفت آ گئی. اب جمع ہوئے سارے پادری شادری جو بھی ان کا سسٹم تھا. اور لیڈر کون تھے ان کے؟ ابراہیم کے ابا آزر. کس نے کیا کس نے کیا؟ تو کہنے لگے ابراہیم نے کیا ہوگا، ابراہیم ہی ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے. ابراہیم کو بلایا گیا، ابراہیم تم نے کیا؟ ابراہیم نے کہا کہ بھائی کلہاڑا تو بڑے بت کے کندھے پہ پڑا، اس نے توڑا ہوگا. اچھا ایسا کرو، یہ اپنے خداؤں سے پوچھ لو کس نے توڑا. تو کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ ہی بول نہیں سکتے. تو ابراہیم نے کہا پھر پوچھتے کیوں ہو؟ پوچھتے کیوں ہو؟ اللہ خود کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں نے کہا تم ظالم ہو، یعنی کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے لڑکا. لیکن پھر اللہ کہتے ہیں سر کے بل پلٹ گئے، کلا بازی کھا گئے. کیوں؟ وجہ کیا تھی آپ بتائیں سمینا. وہی آبا پرستی. آبا پرستی. آبا پرستی. اب ہم مانے ہمارے باپ دادا کافر تھے؟ ہاں تھے بھائی، اگر تھے تو تھے. کیا خالد بن ولید کا ابا ولید بن مغیرہ کافر نہیں تھا؟ عمر بن العاص کا باپ عاص بن وائل کافر نہیں تھا؟ عمر بن خطاب کا باپ خطاب کافر نہیں تھا؟ کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں کیا جا سکتا. نوح کے بیٹے کنان کافر تھا، کیا کرے؟ جانے دے اس بات کو. پتہ کیا ہے، کوشش کیا کریں کہ جب آپ کولیکٹیو بات کریں تو اختلافی باتیں نہ چھیڑیں. ہاں اکٹھے لے کر چلنا بہت مشکل ہے. شر پسند نہ موقع کی تلاش میں رہتے. تبلیغ کا ایک اصول اللہ نے دیا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس بات کی طرف بلاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے. اب اختلاف کا مسئلہ یہ ہے، یاد کریں موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا فرعون نے ہمارے باپ دادا کہاں جائیں گے؟ کیا جہنم میں؟ موسیٰ کو نہیں پتا تھا جہنم میں جائیں گے؟ پتا تھا. موسیٰ نے کیا کہا؟ وہ اللہ کو پتا، مجھے نہیں پتا، مجھ سے اپنی بات کرو. کیونکہ اگر یہ کہہ دیتے تو سب offended ہو جاتے. تو جب پتا ہے کہ یہ دکھتی رگ ہے مت دبائیں، اس کو چھوڑ دیں، اللہ اس کی وسعت خود دے دے گا. ورنہ ایسی ایسی حدیثیں موجود ہیں اس بات پر کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے سب کے. لیکن نتیجہ کیا ملے گا؟ بہت کیئرفل ہو کر چلنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کو پتا ہے یہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے 10 آدمی مارے گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیعوں نے مارا ہے سنیوں کو سندھ میں. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. یہ اب کچھ نہیں کر پا رہے نا، اب یہ شیعہ سنی فساد پر آئے. ہوشیار رہا کرے، ہوشیار رہا کرے. اس کے بعد یہ نیکسٹ جو کروا سکتے ہیں نا، شیعہ سنی فساد ختم ہو گیا. آپ کو پتا ہے ہمارے بچپن میں بہت ہوتے تھے، لوگوں میں عقل آ گئی. اب یہ نیا ٹنٹا کھڑا کر رہے ہیں، یہ 95C وغیرہ، یہ سب اسی کے سٹیپس ہیں. یہ اب سنی وہابی فساد کرانا چاہتے ہیں. تو لہٰذا بہت ہوش کے ساتھ رہے، کسی کی بات میں مت آئیں، اور ان کو بتائیں کہ ہم اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ آپ ہمیں لڑا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ہر کسی کا عقیدہ اس کے ساتھ. تو بڑے یہ جو ہے نا نازک سچویشن ہے ہماری ملک کی اس وقت. اپارٹ فرام دس تھنگ، یہ تو ایک بات ہی میں نے آپ کو سمجھا دی، تبلیغ کا ایک اصول آپ کو سمجھایا کہ جب تبلیغ کی بات کر رہے ہوں اور ہر مزاج کے لوگ بیٹھے ہوں، آپ تو ایک کلاس ہے نا، آپ تو ایک عرصے سے میرے ساتھ ہے، لیکن یہ لیکچر کوئی کہیں بھی سنے گا، اس کا کوئی ابھی ذہن کلیئر نہیں ہے، فرسٹ ٹائم فرض کریں اس کے کان میں بات پاڑی تو بھاگ جائے گا. تو لہٰذا اختلافی باتوں سے اجتناب کریں. ٹھیک ہے، وقت آئے گا تو دیکھیں گے. اچھا چلے مجھے ایک بات بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کافر تھے یا مسلمان تھے؟ اس بات پر میرے جنتی یا جہنمی ہونے کا کوئی انحصار ہے؟ نہیں ہے نا. میرے مسلمان ہونے نہ ہونے کا انحصار ہے؟ then let it go. پہلے توحید تو قائم کریں ہم، باقی تو بات کی بات ہے. تو یہ تو ہے تبلیغ کا اصول. ٹھیک ہے. ایک اہم بات یہ ہے اس وقت میں جو ہمارے ملک کی سچویشن ہے، اس میں باشعور رہیں، باشعور رہیں، کسی بات کے پیچھے نہ لگے، کسی اڑتی ہوئی خبر کو ایکسیپٹ نہ کرے، کیونکہ اس وقت چیزوں کو بدلنے کے لیے کئی کوششیں کی جائیں گی، اور انہی میں ایک یہ ہے اگر شیعہ مسلم فساد پھوٹ پڑتا ہے خدا نہ کرے تو بات بہت دور تک جائے گی. ویسے مجھے امید نہیں ہے کیونکہ اس وقت لوگوں کا دھیان نہیں ہے اور لوگوں میں شعور ماشاءاللہ بہتر ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ڈرنا چاہیے، شر سے ڈرنا چاہیے.
شر کی چنگاری جو ہے، لیکن نا ایک چنگاری پورا گھر چلا دیتی ہے. تو اللہ نہ کرے کہ کوئی ہمیں تکلیف دہ معاملہ دیکھنا پڑے. بچپن میں بہت دیکھے، یاد ہے. ہاں میں نے بھی اپنے یعنی میری زندگی کی پہلی جو فساد کی یاد ہے وہ شیعہ سنی فساد کی ہے. اینڈ دیٹ واز ہاریبل، دیٹ واز ہاریبل. ہمارا تو گھر جو تھا وہ بالکل اپوزٹ تھا. تو بہت تکلیف دہ تھا، بہت تکلیف دہ تھا. وہ یادیں مجھے آج تک نہیں بھولی. خون بہ رہے ہیں اور پولیس کو بھی زخمی کیا، خود بھی خونم خون ہوئے ہیں. اور یعنی کہ لڑکے بھی ایک دو مر گئے تو وہ اپنے لڑکے کو لے کر چکر لگا رہے ہیں، یا اپنے کو. بہت فساد ہوا تھا، یہاں تک کہ پھر رینجرز بلوائے گئے تھے. دیٹ واز فرسٹ ٹائم ان مائی لائف کہ میں نے رینجرز دیکھے تھے. رینجرز بلوائے گئے تھے اور کرفیو لگانا پڑا تھا، سچ مچ کرفیو لگانا پڑا. لال پل اسی نام سے تو پڑا ہے، وہاں انگریزی اتنی ہوئی تو اس کا نام پھر لال پل پڑا، مجھے نہیں اس بات کا ہے. جی جی. لیکن بات یہ ہے جی کہ یہ بات بیچ میں ویسے نکل آئی کہ دو باتیں یاد رکھیں. اس وقت بہت کوشش ہے کہ کوئی ایسا فساد پھوٹ پڑے کہ سیاسی معاملات جو ہے نا ان کا رجیم چینج ہو جائے. تو وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن بہت محتاط رہنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب سے نہیں، یہ کافی عرصے سے اس کوشش میں ہے کہ سنی وہابی آمنے سامنے آ جائے. تو اس میں دونوں طرف کے سنجیدہ علماء ابھی تک ایسا نہیں ہوا. تو سب کو اس معاملے میں ہوشیار رہنا ہے. اور اس میں میں بلا مبالغہ، میں مبالغے کے بغیر یہ بات کہہ رہی ہوں، میں تو بھائی نہ وہابی ہوں تو نہ سنی. میں اہل سنت مسلمان ہوں، لیکن سنی نہیں ہوں، ٹن سنی نہیں ہوں. لیکن یہ جو اس میں زیادہ تحمل کا رویہ جو ہے وہ اہل حدیث کا. ہاں یہ جو آیت نبی دیکھیں، پچھلے دنوں انہوں نے ایک ویڈیو پلس گانا ہی کہوں گی میں، نہ وہ نعت ہے نہ وہ منقبت ہے، گانا ہی ہے، بلکہ وہ حجب ہے اصل میں، کہ وہ ریلیز کی ہے وہابیوں کو جہاں پر دیکھو توڑ دو مروڑ دو، پتہ نہیں آگے پھر کیا. اب اس کو کیا سنیں، کوئی سننے والی چیز ہے؟ تو وہ حجب ہے اصل میں. تو آپ دیکھیے کہ کیا کیا کر رہے ہیں. یہ جھگڑا کروانا چاہتے ہیں، یہ جھگڑا کروانا چاہتے ہیں. تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم باشعور لوگ ہیں، ہم باشعور لوگ ہیں. عقیدے میں لا اکراہ کا حکم ہے نا، تو جھگڑا کس بات کا؟ بلاغ کر دو، مانے مانے نہ مانے نہ. یہاں پر جو نفرتیں ہیں ان کا عالم آپ دیکھیں کہ ذاکر صاحب آئے ہیں تو کسی نے ان کو ویسا وارم ویلکم نہیں کیا، کیونکہ اکثریت حنفیوں کی ہے. تو ایک اہل حدیث عالم کے لیے وارم ویلکم بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس، چاہے اس کا کام کتنا بڑا ہو. ان کے جو بزرگ ہیں وہ جی شیخ الاسلام ہیں، فلانے بابا جی، فلانے بابا جی، انہوں نے اتنے لوگ مسلمان کر دیے. ذاکر صاحب نے کتنے کیے ہیں؟ تو ان کے لیے کوئی لقب، کوئی وہ نہیں ہے، وہ شیخ الاسلام نہیں ہے، صرف اس لیے کوئی اہل حدیث ہے اور پھر خود کو مسلمان کہتے ہیں. تو بہت نازک دور ہے جی، بہت نازک وقت ہے، بہت تحمل کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس سے عافیت سے نکال دے. باقی ہاں یہ بات درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں بھی ظاہری بات ہے سب کا آبائی دین کیا تھا. ابو طالب نے جب وفات پائی ہے اور تو انہوں نے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تو پھر باپ دادا کا دین کیا تھا؟ جو قوم کا دین تھا، شرک، تو اسی پر تھے اکثریت. باقی گمان ہے ہمارا کہ عبداللہ محیط تھے، شاید کیونکہ عباس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ طواف کر رہے تھے اور بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا رہے تھے، ان کی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں. لیکن حقیقت کون جانتا ہے؟ اللہ. پھر کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ کافر نہیں ہو سکتے. اچھا تو آزر، پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں عامر رضا خان صاحب؟ اچھا یہ سارے شوشے انہوں نے ہی چھوڑے. احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ مسلمان تھے اس لیے کہ نبی کے ماں باپ کافر نہیں ہو سکتے. پھر اعتراض کیا گیا کہ آپ ہی کہتے ہیں تو آزر، ابراہیم آزر کے بیٹے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں، وہ آزر ان کے باپ نہیں ہیں، ان کے چچا ہیں. جب ان سے کہا گیا کہ قرآن نے خود کہا ہے بار بار کہ وہ یعنی ابراہیم خطاب کرتے تھے ان سے کہ یا اباتی یا اباتی، میرے پیارے ابا، میرے پیارے ابا. وہ کہنے لگے لو وہ تو باپ، چچا کو بھی باپ کہہ لیتے ہیں. پتہ نہیں ان کے اپنے چاچے جا کے پیو کرنے.
قرآن کو مذاق بنایا ہوا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. آپ کو پتہ ہے فقہ حنفی کا اصول ہے, ابو حنیفہ کا نہیں بنایا ہوا. ہاں, مقلدین کا اصول ہے. فقہ حنفی چھوڑ دیں, مقلدین کا جو کسی فقہ کو فالو کرتے ہیں نا, کسی بھی فقہ کو, وہ کہتے ہیں جہاں فقہ میں اور قرآن و حدیث میں اختلاف ہو, قرآن کی آیت اور حدیث کی وہ تعویل کرو جو ہماری شیخ کی رائے سے مل جائے. وہ شیخ کی رائے کو قرآن و حدیث تک پہنچانے کے لیے چینج نہیں کرتے. اس کو تعویل کا لفظ دیا ہے. تو جہاں حال یہ ہے وہاں پر کیا کہا جا سکتا ہے. اللہ ہم پہ رحم کرے جی. دعا کرنے سے سارے معاملے ہو سکتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرا میں بیٹھ کر دعا کرتے رہے. آسان کام تھا نا. دعا سے کام نہیں ہوگا, کوشش سے ہوگا, کوشش سے ہوگا. دعا اپنا کام کرے گی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا رات کو اٹھ کے دعا کیا کرو, دن میں تمہیں بڑا کام کرنا ہے نبی, کہا نا. تو خالی دعا سے کچھ نہیں ہوگا. دن میں قرآن پڑھائیں, جان تھکائیں, سر کھپائیں, پھر رات کو اٹھ کر دعا مانگیں. تو خالی دعا سے کام ہو سکتا تو ہو چکا ہوتا. دونوں کام چاہیے, محنت اور توکل. محنت عمل کا نام ہے اور توکل دعا کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. فتنوں کے عہد میں ہم بیٹھے ہیں, اور فتنوں کے عہد میں کام کرنا زیادہ مشکل ہے. جتنے فتنے اتنا کام کرنا مشکل ہے. اچھا جی, اللہ کریم فرما رہے ہیں ابراہیم کا واقعہ. تو میں آپ سے عرض یہ کر رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دی, اور اللہ خود کہتے ہیں کہ ان کے دلوں نے کہا کہ تم لوگ ظالم ہو. پھر یہ لوگ مان گئے, ان کے دلوں نے تسلیم کر لیا. پھر اس کے بعد یہ سر کے بل پلٹ گئے, کلا بازی کھا گئے. کیا مطلب ہے کلا بازی کھانے سے؟ اپنی بات یعنی دل کو پلٹا لیا. ہاں, جیسے کہ ابو طالب نے آخر میں کہا میں آپ کے باپ دادا کے دین پر ہوں. تو یہاں پر وہ کھڑے تھے کہ اب ہم مان لیں کہ ہم غلط ہیں, مگر پھر کیا چیز آڑے آ گئی؟ آبا پرستی, قوم پرستی. اے لوکی کی کہیں گے ساڑی قوم کافرانی قوم سی, تو بھئی تھی تو تھی, کیا کر سکتے. لیکن یہاں پر اٹک گئے, اور یہیں پر زیادہ لوگ اٹکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا ابراہیم کو سزا ملنی چاہیے. اور ابراہیم کے باپ نے خود یہ فرمان صادر کیا تھا. ابراہیم کیونکہ بڑا کون تھا؟ وہ خود آزر تھا, کہ ابراہیم کو زندہ جلائیں گے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو, آئندہ کوئی ہمارے خداؤں کا مذاق اڑانے کی جرت نہ کرے. تو ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا سارا انتظام کیا گیا. قرآن خود بیان کرتا ہے انہوں نے پورا ایک احاطہ بنایا, اس میں بڑی آگ جلائی. تماشا دکھانا تھا نا لوگوں کو. بھئی سیدھا بھی تو قتل کر سکتے تھے, مگر لوگوں کی عبرت کیسے ہوگی جب یہ ایسی سزا کے جیسے لوگوں کو عبرت ہو جائے. جی جی, جب یہ ہوتے ہیں فسادات, تو اس میں آپ دیکھیں لوگوں کو باندھ کے زندہ جلا دیتے ہیں, ٹائر کو آگ لگا کے گلے میں ڈال کے زندہ جلا دیتے. کیوں کرتے ہیں ایسی حرکتیں؟ لوگوں کو پتہ لگے, ذرا نمایاں ہو. پکڑ کر مار دیا تو کیا پتہ لگا. کیوں یہ جب کراچی میں ایم کیو ایم والا معاملہ تھا تو یہ کاٹ کر لاشیں ٹکڑے کر کے بوریوں میں ڈال دیتے تھے, ہیبٹ ڈالنے کے لیے. یہ جو بھی وہ بدھوں نے کیا تھا برما میں جب ہوا تھا, تو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی نا, مارنے کے بعد کاٹ کر اسکن اتار کر گوشت بنا کر کبو چیلوں کو ڈال رہے. بس کیا تکلف کی کیا ضرورت ہے, وہ خود ہی کھا لیں گے. ہمیں دکھا رہے تھے ہم تمہارا یہ حال کریں گے, ڈرا رہے تھے نا, ڈرا رہے تھے. آپ دیکھیں گے وہ جو خاتون پر بوڑھی خاتون پر کتا چھوڑا گیا, یہ اسرائیلیوں نے, مجھے بتائیں کسی کی جرت ہے کہ اسرائیلی آرمی کے ہوتے ہوئے ویڈیو بنا کر لیک کرتے؟ ویڈیو کس نے ڈالی؟ خود ڈالی. انہوں نے ہمیں تھریٹ کیا ہم یہ حال کریں گے تمہارا. ایسے کیسے ویڈیو لیک ہوتی ہے؟ کوئی ویڈیو شیڈیو لیک نہیں ہوتی, یہ ڈالی جاتی ہے, انٹینشنلی ڈالی جاتی ہے. برما سے کون ویڈیو لیک کر رہا تھا اتنے ہنگامے کے حالات کے اندر؟ وہ خود ڈال رہے تھے ہم یہ کریں گے تمہارے ساتھ. دے آر تھریٹس.
تو ابراہیم کو ایسے سرے عام جلانا، چھوٹی آگ میں بھی تو جلا سکتے تھے، ایک بندے کو جلانے کے لیے کتنی لکڑی درکار ہوتی ہے؟ یعنی اللہ رحم فرمائے ان کو باندھتے، 4 لکڑی ان کے ارد گرد رکھتے تو ان کو جلا دیتے، لیکن اتنی بڑی آگ بنانے کا مقصد تھا کہ دور سے لوگ جو ہے نا دیکھ سکے، ہاں پتا چلے ابراہیم کو جلایا گیا۔ تو تماشا دکھانا مقصود تھا، دلوں میں روب ڈالنا مقصود تھا، خوف پیدا کرنا۔ کیوں فرعون نے سیدھی طرح نہیں مروا دیا؟ جادوگروں کو مروا دیتا ہے کہ ایک تیر مروا کے، اس نے کہا میں تم لوگوں کے الٹے ہاتھ پیر کٹوا کے تم لوگوں کو سولی چڑھاؤں گا ساروں، تاکہ زندہ تم لوگ تڑپ تڑپ کے مرو۔ وجہ لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنا، کوئی اور فالو نہ کرے موسیٰ کو۔ تو یہ خوف پیدا کرنے کے طریقے ہیں جی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ایسا ہی کیا گیا، اور دور سے انہیں آگ میں پھینکا گیا کسی منجنیق جیسی چیز کے ذریعے۔ یہ نہ سمجھے کہ اس دور میں ٹیکنیک نہیں تھی، بڑی ٹیکنالوجی تھی جی، ہاں ٹیکنالوجی تھی۔ آپ دیکھیں کبھی جا کر یہ جو قوم عاد نے وہ کارونگ کی ہوئی ہے، تو وہ کیا ہتھوڑوں چھینیوں سے کی ہوئی ہے؟ آپ دیکھیں کہ 5,000 سے 8,000 سال پرانے بر صغیر کی تہذیب ہے۔ تو میں اگلے دن ایک مورتی دیکھ رہی تھی، ڈسکوری پر میں وہ دیکھ رہی تھی، تو اس پہ وہ دکھا رہے تھے کہ ایک مورتی تقریباً اس کی قدامت جو ہے نا 5 سے 6 ہزار سال لگائی گئی ہے۔ تو بڑی ڈفرینٹ ہے، چامنڈا ایک ان کا ہے، درگا کا ایک روپ ہے جی، تو اس کی دیوی ہے۔ تو اس میں وہ دکھا رہے تھے، اور وہ واقعی صحیح دکھا رہے تھے، کہ اس میں اس نے جو کنگن پہنا ہوا تھا، یعنی کہ ایک مورتی کو جو کنگن پہنایا گیا تھا، اس کنگن کی جو کارویں تھی، اور اس کے گلے میں نا سوکھی کھوپڑیوں کا ہار دکھایا گیا تھا۔ انتقام کی دیوی بنائی ہوئی ہے نا، تو کھوپڑیوں کا ہار تھا، وہ جو کھوپڑیوں کا ہار ہے، تو وہ کھوپڑی کی بھی انہوں نے ایک ایک جو ہے نا ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے، پتھر، وہ ایک پتھر کو کارو کر کے بنائی گئی ہے۔ تو اسی چیز کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اتنی کارونگ کی کیسے انہوں نے، اتنی کارونگ کیسے کی، ہتھوڑی چھری سے تو نہیں ہو سکتی۔ تو بھائی کوئی ٹیکنالوجی تو یہاں پر بھی تھی، یہ صرف کہنے کی باتیں، ایلین آ کے بنا گئے، وہ جادو سے بنا جاتے تھے جی۔ یہ جو اتنی چیزیں بنی ہیں ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی تھی، ہاں وقت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تو آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی کارنامہ کیا ہے، نہیں نہیں، ہم سے پہلوں کے پاس بھی تھا جی۔ یہ حرام مصر تو مشہور زمانہ ہے۔ جیسے شیشہ ہے، مطلب حضرت وہ سلیمان نے کہ اسلام میں بھی وہ کیسے شیشے کا فرش ہے کہ پتہ نہیں چلتا، تو آج بھی ہم کہتے ہیں شیشے وہ کمال کے، مطلب اتنا پرانا بھی نہیں ویسا کمال جو ہے نا آپ کے پاس نہیں، ویسا کمال بھی چائنا نے کیا ہوا ہے، وہ جو انہوں نے شیشے کا برج بنایا نا، وہ اس کو دیکھ کر آپ اس کو کبھی دیکھیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ اچھا جیسا ہی شیشے کا برج ہے نا کہ لگتا ہے نیچے کچھ ہے ہی نہیں، ویسا شیشے کا فرش سلیمان نے ڈالا تھا علیہ السلام۔ تو ٹیکنالوجی تھی جی۔ اچھا سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو ہر کام کو ڈال دیتے جنوں کے سر پہ، نہیں نہیں، جن کچھ نہیں کرتے تھے، جن صرف جو ہے نا وہ تعمیر شامیر کا کام کر رہے تھے، ہاں جنوں نے کچھ نہیں کیا، جنوں کے پاس ٹیکنالوجی ہمارے پاس، ہاں انسان کے پاس۔ جنوں کا معاملہ ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، جنوں کا معاملہ جو ہے نا وہ سپیڈ کا ہے۔ جیسے ہاتھی طاقتور ہے، وہ اپنی سونڈ کے ساتھ درخت اکاڑ لیتا ہے، ہم نے کرین بنائی، ہاتھی کرین نہیں بنائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں وہ جو ووڈ پیکر ہے، وہ اپنی چونچ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط درخت کو کھوکھلا کر لے گا، ہم نے ڈرل بنائی ہے، وہ نہیں بنائے گا۔ وہ کیوں بنائے؟ اللہ نے دی۔ چمگادڑ اپنی آواز سے چیز ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، رڈار ہم نے بنایا۔ تو بات یہ ہے ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، باقی مخلوقوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ یہ جو گھاس کا ٹڈا ہے، یہ اس کی نا آنکھ ہر اینگل پہ گھومتی ہے، تو یہ جو آپ کا وہ ہوتا ہے کیمرہ ڈال کر ٹیسٹ، تو وہ اسی سے بنایا گیا۔ وہ کیمرہ ہر طرف، وہ اتنا سا کیمرہ ہوتا ہے، وہ اس کے آنکھ کی طرح ہر طرف گھومتا ہے، تو وہ آپ کے پورے اندر کو دکھا دیتا ہے کہ پیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو بھائی ٹیکنالوجی صرف انسانوں کے پاس ہے، اور کسی کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، صرف ہم ہیں، ہم ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے پہلوں کے پاس بھی تھی۔ جب ایک خاص لیول آتا ہے نا، پھر اللہ ٹیکنالوجی تباہ کرا دیتے۔ وہ اصل میں کرتوت ہی ایسے ہو جاتے ہیں نا، ذرا سی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو پتہ نہیں رب ہو گئے ہیں، دنیا کے کائنات کے خدا ہو گئے ہیں۔ جیسے اب سیٹلائٹ خلا میں بھیج کر لگ رہا ہے کہ ہم دنیا کو کنٹرول کر لیں گے، ہونی نہیں ہے نا، کنٹرول اسی نے کرتی ہے، وہ پابا زنجیر ڈھیل دیتا ہے۔
جیسے ہی اوقات سے باہر ہونے لگتے ہیں ایک جھٹکا آتا ہے تو اوقات میں آ جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو آگ میں ڈالا گیا منجنیق جیسی کسی مشین کے ذریعے, اور آگ میں پھینک دیا گیا. آگ گلزار ہو گئی, محاورہ ہے, نہیں گلزار گلزور نہیں, آگ آگی نہیں. ہاں اگر اس وقت اللہ وہ کرتے ہیں جو کرنا ہوتا ہے, ہماری طرح جذباتی نہیں ہے نا, جذبات ہم میں ہے, اللہ میں جذبات نہیں ہے. اگر ہماری سوچ کے مطابق اللہ آگ گلزار کر دیتے, اور وہ جیسا کہ وہ جو یہودیوں عیسائیوں کی فلمیں ہیں ان کے مطابق وہ دکھاتے کہ پھولوں کے ڈھیر پر ابراہیم بیٹھے ہیں, تو یہ ظالم تو وہی مار دیتے ابراہیم کو. تو ابراہیم کو مروانا تھوڑی تھا, ابراہیم کو تو بچانا تھا. آگ ایز اٹ از رہی, بس ابراہیم کو کچھ نہیں ہوا. بس اللہ جی کو کہتے ہیں ٹھنڈی ہو یا نار کونی بردن و سلامت علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی بن جا. تو ابراہیم کو کچھ ہوا نہیں, دیٹس آل. یہ لوگ وہاں بیٹھے رہے. اچھا یہ وہاں بیٹھے بھی رہے, ان کو لگا کہ ابراہیم نکل نہ جائے. تو پھر جب یہ ایک آدھ پہر گزر گیا, ان کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم تو مر کر ختم ہو گیا, تو یہ پھر وہاں سے چلے. جب یہ چلے گئے تو ابراہیم نکلے, حضرت سارہ کو اور لوط علیہ السلام کو ساتھ لیا, اینڈ دے لیفٹ دا اور. ہاں یہ جو قصہ یہ یہود کا ہے. یہود کہتے ہیں کہ جی آپ گلزار بن گئی, پھول بن گئی. تو پھر نمرود نے کہا کہ او ہو دس از سم تھنگ اسپیشل. پھر اس نے ابراہیم کو نکلوا لیا. نکلوا کیا لیا, پھولوں سے اتار لیا. پھر پیکٹ ہو گیا پھر دونوں کے درمیان. پھر اس نے ابراہیم کو گھر دیا اور یہ کیا اور وہ کیا. پھر ابراہیم کچھ عرصہ رہے, پھر ابراہیم فلسطین چلے گئے. کافر اور مومن کے درمیان پیکٹ نہیں ہو سکتا, جبکہ وہ ہو بھی رہی. ایک ہی پوائنٹ آف پیکٹ ہے جی, ایمان لے آؤ. ایمان لے آؤ, ایمان نہیں لاتے تو کوئی پوائنٹ آف کمپرومائز نہیں. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا کوئی پیکٹ نہیں ہوا تھا, اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے بچ جانے کا پتہ قوم کو چلا تھا. یہ یہودیوں کا گھڑا ہوا قصہ ہے. جس وقت آگ کے گرد سے لوگ ڈسپرس ہو گئے, ابراہیم فوراً نہیں نکلے, رات کا ویٹ کیا. یہ حدیث میں آتا ہے, رات کو نکلے. حضرت سارہ سخت غم کی حالت میں تھی, تو ابراہیم گئے, اور دو ہی لوگ ایمان لائے تھے, ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت لوط, جو ان کے بھانجے بھتیجے تھے یا بھائی تھے. تو جا کر ان دونوں ان کے گئے تو ان کو پتا لگ گیا کہ زندہ ہیں, خوش ہوئے. اسی وقت انہی کھڑے قدموں پر انہوں نے ملک چھوڑ دیا, اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق مصر سے ہوتے ہوئے یہ فلسطین آئے. اور ابراہیم فلسطین میں اپوائنٹ کیے گئے ہیں, اور جو لوط ہے وہ سدوم بھیجے گئے ہیں. اچھا یہ اب آگے کا معاملہ ہے. اب واپس وہاں پر آئے جہاں ان کے ابا نے یہ حکم دیا کہ ابراہیم کو جلا دو. اب جو حکم بادشاہ دیتا تھا اس کو شاہی پجاری سے سٹیمپ ہونا ہوتا تھا, اور جو حکم شاہی پجاری دیتا تھا اس کو بادشاہ سے سٹیمپ ہونا ہوتا تھا, تب اس پر عمل درآمد ہو سکتا تھا. جیسے آپ کے وزیر اعظم اور صدر دونوں کی منظوری چاہیے ہوتی نا, جسٹ لائک دیٹ. تو جب یہ حکم دیا گیا تو بادشاہ کو حکم نامہ بھیجا گیا. تو بادشاہ نے پوچھا کیوں اتنا, یا یعنی اتنا لمبا چوڑا کیوں سزا دینی ہے ابراہیم کو؟ وہ جی ابراہیم نے یہ کیا. کون ابراہیم؟ اچھا اچھا آزر کا بیٹا. تو اس نے کہا کہ لاؤ ذرا میں خود سمجھاتا ہوں, بچہ ہے اپنا. ظاہر ہے اس کے سامنے بڑا ہوا تھا کورٹ میں, وہ بڑے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو وہ کہنے لگا کہ لاؤ میں سمجھاتا ہوں, ایسے تم لوگ ابراہیم کو قائل نہیں کر سکے, آئی ول کنونس ہم. تو ابراہیم کو لایا گیا, اور آزر نے سوری نمرود نے پوچھا. نمرود اصل میں اس کا نام نہیں تھا, نمرود ٹائٹل تھا, نام تو پتہ نہیں اس کا کیا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ ابراہیم کیا ہو گیا تمہیں, تم تو بڑے اچھے آدمی تھے, تو کیوں تم نے سب کو ناراض کر دیا؟ تم مجھے خدا نہیں مانتے؟ نہیں میں نہیں مانتا. تم ہمارے خداؤں کو بھی نہیں مانتے؟ اچھا نمرود کو خدا اس معنی میں نہیں مانتے تھے, کہ وہی سسٹم تھا جو مصر میں بھی تھا, کہ خدا تو ان کے وہ دیوی دیوتا تھے. بادشاہ کو خداؤں کا نمائندہ مانتے تھے, ان میں مانتے تھے کہ یعنی کہ خدا کا انش ہے, یعنی کہ وہ خداؤں کی اولادیں ہیں ایک طرح سے, یہ کہیں ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ دیویا بچے ہیں, جس طرح سکندر ہے نا, سکندر اعظم, اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ یہ زیوس دیوتا کا بیٹا ہے. اتار ہو گیا نا پھر ایک طرح. ہاں جی اتار, ایک سارٹ آف کہ جی اس میں خدائی کا عنصر موجود ہے. ڈائریکٹ خدا نہیں مانتے تھے. بالکل اسی طرح ان میں بھی خدا تو وہ سارے
بت وغیرہ تھے، وہ افراد تھے جن کے بت بنا رکھے تھے، پھر سورج چاند ستاروں کو ہی پوجتے تھے. تو بادشاہ میں بھی خدائی کا حصہ مانتے تھے، اسے خدا کا نمائندہ مانتے تھے. یہ تو آپ کو پتا ہے جاپان میں رہا ہے. جاپان میں بھی بادشاہ کو خدا کا نمائندہ مانتے تھے، اور جاپانی کبھی اپنے بادشاہ کو دیکھتے نہیں تھے کیونکہ وہ اس کو خدا کا نمائندہ مانتے تھے نا، تو اس کو یہ عام بندہ نہیں دیکھ سکتا تھا. پہلی بار جاپانیوں نے اپنے بادشاہ کی آواز سیکنڈ ورلڈ وار میں جب بم پھینکے گئے نا، تو جو اناؤنسمنٹ تھی کہ ہم جنگ ہار گئے اور ہتھیار ڈال دو، یہ اتنی بڑی اناؤنسمنٹ تھی کہ پھر انہوں نے وزیر سلارو سلورو نے کہا کہ بادشاہ سلامت تسی کرو، سانو تے مار دیں گے. تو پھر بادشاہ کی آواز فرسٹ ٹائم ریڈیوز پر انہوں نے سنی کہ بادشاہ نے کہا کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں، آپ لوگ ہتھیار ڈال دیں. فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری جاپانیز نیشن نے اپنے بادشاہ کی آواز سنی تھی. تو جاپانی اپنے بادشاہ کو خدا کا نمائندہ مانتے تھے. اور یہ میں آپ کو کوئی صدیوں پرانی بات نہیں سنا رہی، میں آپ کو 1944 1945 کی بات بتا رہی. اب آپ سوچیں ابراہیم کے دور میں کیا ہوگا. تو نمرود کو یہ لوگ خدا کا نمائندہ مانتے تھے، یعنی ہر بادشاہ کو. تو اس اعتبار سے اس نے کہا کہ تم ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے، تم کس کو مانتے ہو؟ ابراہیم نے کہا اللہ کو. اللہ کون ہے؟ جو زندگی اور موت دیتا ہے. تو اس نے دو قیدی بلوائے، ایک کو سزائے موت اناؤنس ہو چکی تھی، اس کو آزاد کروا دیا. دوسرا کسی چھوٹے موٹے جرم میں پکڑا گیا تھا، اس کو قتل کرا دیا. کہا ابراہیم زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ڈسکشنز آغاز کر سکتے تھے کہ زندگی اور موت سے مراد پیدا کرنا ہے اور موت کا وقت لکھنا ہے، پر وہ ڈسکشن ہے فلسافیکل، بڑی ڈیپ ہے، ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے بحث ہی نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا فائن، میرا رب جب سے کائنات بنی ہے سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے لے آ. دیکھیں اللہ کی سب سے بڑی نشانی خود کائنات. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں کائنات کی کھائی ہیں، والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. جتنی یہ صورتیں ہیں آپ دیکھیں سب میں اللہ نے کس چیز کی قسم کھائی ہے؟ کائنات کی. اللہ کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت کائنات، کیونکہ کریشن اپنے کریٹر کا تعارف ہوتی ہے. تو یہ کائنات بتاتی ہے کہ رب کون ہے اور کیا ہے. اس لیے اللہ بار بار انوائٹ کرتے ہیں کائنات کو دیکھو. تو ابراہیم علیہ السلام نے سمپل وہ بات نا جو ایک دیہاتی کو بھی پتا ہے. آپ اپنے دادا سے پوچھیں، ان کے دادا نے ان کے دادا سے پوچھا ہوگا، ان کے دادا نے ان کے دادا سے، نسل در نسل ہم جانتے ہیں سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے. کبھی مغرب سے نکلا؟ نہیں نکلا. تم خدا ہو نا، تمہارا اختیار ہے، ایک دن مغرب سے نکال دو، پتہ لگ جائے گا بھائی جتنا اختیار اس رب کو ہے جس کو میں رب مانتا ہوں، اتنا اختیار تمہارا بھی ہے. بات ختم. فبوہت الذی کفر، کافر سپیچ لیس ہو گیا، کہے تو کیا کہے. یہاں سب سے بڑی حکمت کیا ہے جو سمجھائی گئی ہے؟ تبلیغ کیسے کرنا ہے. فلوسافیکل ڈسکشنز میں نہ الجھا کریں، کیونکہ وہ آپ کو کہیں نہیں پہنچائیں گی. وہ فلوسافیکل ڈسکشنز چھیڑی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ تبلیغ رک کر بحث شروع ہو جائے. لہٰذا اس سے دامن بچا کر نکل جائے، کترا کر نکل جائے. تمہارے بڑے ہمارے بڑے جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ میرے ابا تو رشوت لیتے ہیں تو وہ جہنمی ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس لسٹیں نہیں ہے بھائی. نور جہاں کی مغفرت ہوئی کہ نہیں؟ عامر خان کا حج قبول ہوا کہ نہیں؟ عاطف اسلم کا ڈونیشن قبول ہوا کہ نہیں؟ اور بھائی ہمیں کیا پتا، ہمارے پاس لسٹیں ہیں. یہ معاملے اللہ کے لیے چھوڑو، ہمارے ساتھ تو اصول کی بات کرو، ہمارے ساتھ اصول کی بات کرو. ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہاں لیکن یہاں سے فلوسافیکل ڈسکشن چھڑتی ہے نا، فلوسافیکل ڈسکشن نکلتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر بات کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. تو نہیں بات کو مدے پر رکھنا یہ بھی ایک آرٹ ہے، یہ بھی ایک آرٹ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا اور مسلمانوں کو کہ جب مکہ والے گالیاں دیں تو چپ کر کے کھا لینا، پلٹ کے نہیں لڑنا، کیونکہ تبلیغ وہیں رہ جائے گی، معاملہ کہیں اور چلا جائے گا. سو وہ کرتے ان کو کرنے دو، تم نے اپنے کام سے ایک ذرہ برابر نہیں ہلنا، ہلنا ہی نہیں ہے. لہٰذا آپ کہیں کھڑے ہو کر بات کریں گے نا، اور اگر وہاں کوئی بندہ ہے تو وہ آپ کو بولی کرنا شروع کر دے گا. بہت پرانی بات ہے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو ہمارے ایک نیبر تھے دور کے، یعنی کہ ہمارے محلے دار تھے. تو ان کی والدہ جو ہے نا وہ چوکی دلاتی تھی
غوث اعظم کی، تو ایک خاتون آتی تھی تو وہ دھمال ڈالنا شروع کر دیتی تھی، تو لوگ ان کو جوڑے دے رہے ہیں اور چیزیں دے رہے ہیں اور وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی ہیں. تو ان کے بیٹے نے کہیں میرے بھائی کو کہا کہ اپنی بہن کو میرے گھر بھیجنا اس دفعہ چوکی، اور گھر والوں کو کہہ دیا. تو ہم چلے گئے، میرے ساتھ میری بہن تھی. وہ بہت ایموشنل ہے، بہت اچھی ہے مگر بہت ایموشنل ہے. بات تحمل نہیں ہے، تحمل کی کمی ہے ان میں. تو ہم گئے تو اب مجھے تو پتا تھا. اب شروع ہوا آم، سارا کچھ نا. آم، وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، غوث اعظم کا ایک وہ نام انہوں نے رکھا ہوا ہے نا، میرا. ہاں، میرا دے بوئے میں آن کھلوتی، وہ اس قسم کی ایک انہوں نے بنائی ہوئی تھی. اور وہ اس پر جھومی جائے اور بال اس کے کھل گئے ایسے ایسے کرنے سے، اور آئی ایم واچنگ. تو جب انہوں نے یہ ختم کی نا تو میں کھڑی ہو گئی اور میں نے بات شروع کی. بہت عورتیں تھیں، کمرہ لبا لب بھرا ہوا بڑا کمرہ تھا. تو میں نے بات کی، پہلے میں نے عبد القادر جیلانی کی جو صحیح فضیلت ہے وہ تھوڑی سی بیان کی. پھر میں اس بات پر رہی، میں نے کہا یہ جو آپ لوگوں نے بنایا ہوا نا کہ غوث اعظم کی روح آ جاتی ہے، تو یہ بالکل ڈھکوسلا ہے. اچھا اس وقت ابھی میں بچی تھی، لیکن دماغ میرا تب بھی چلتا تھا فضل ہے میرے اللہ کا. تو میں نے ان کو کہا، میں کہ دیکھیں عبد القادر جیلانی کی روح اگر ان میں آ جاتی ہے تو عبد القادر جیلانی پھر یعنی کہ یہ کون ہے، یہ عبد القادر جیلانی ہے کہ یہ خاتون ہے؟ اور روحیں تو علیین میں ہوتی ہیں یا سجین میں ہوتی ہیں، جو عقیدہ میں نے بیان کیا. اچھا وہ خاتون جو ہے نا وہ شاکڈ ہوگی، اس کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. تو وہ کہنے لگی میں اپنے دشمنانوں زہر کھواؤں گی، میں اپنے دشمنانوں مسام کھواؤں گی. اچھا اب وہ بولے اونچی اونچی، تو کاؤنٹر میں میری بہن بولے جو میں آپ کو اصل میں بتانا چاہ رہی ہوں. کاؤنٹر میں میری بہن بولے تو میں ان کو کہوں آپ چپ کر جائیں. یعنی وہ تو بول رہی ہے، اس کا تو میں منہ بند نہیں کر سکتی. اب خواتین آلریڈی ڈسٹرب ہو رہی ہیں، تم تو چپ کرو کہ عورتیں بات سن سکے. تو وہ اونچی اونچی بولے، بد دعائیں دے، ایسی جھولیاں اٹھا اٹھا کر، بال کھلے ہوئے، وہ صحیح چنڈی کا بنی ہوئی بیچاری بال کھلے ہوئے ایسے. اچھا لال جوڑا پہنا اس کے گوٹے والا، تو وہ یوں کر کے نا دیکھے میں اپنے دشمنوں کو سام کھواواں گی. تو میری بہن جو ہے آگے سے جواب دے، تو میں ان کو کہوں آپ چپ کر جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن میں نے ایک چیز سیکھی، یہ بلی کرتے ہیں آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ پریشان نہیں ہوں گے نا آپ کا کام ہو جائے. خیر میری بہن چونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی طرح تو نہیں بول سکتی تھی، میرے کہنے سے وہ خاموش ہو گئی. یعنی کہ خاموش نہیں، میں نے ان کو کہا باہر چلی جائے. تو پھر وہ باہر چلی گئی. بعد میں پھر گھر آ کے انہوں نے مجھ سے شکایت بھی کی، کہنے ان کے باہر چلی جائے. میں نے کہا ہاں میں ایک طرف سے وہ بول رہی تھی، ایک طرف سے یہ بول رہی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بلی آپ کو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو غصہ آ جائے، آپ لڑ پڑے اور آپ اپنا کام چھوڑ کر ان کے ساتھ شیطان کا کھیل کھیلیں. مگر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا. دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اس چیز کو کبھی امیجنائز کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور نظر بن حارث آتا ہے یا یہ جو ہے ابو لہب آتا ہے اور آپ کے منہ پر مٹی پھینکتا ہے. یہ بہت دفعہ ریپیٹ ہوا. آپ کے منہ پر مٹی پھینکتا ہے اور گالیاں دیتا ہے اور بد دعائیں دیتا ہے، تیرا منہ خاک آلود ہو، تو تباہ ہو، تو برباد ہو، تو فلانا ہو، تو ڈھمکانا ہو. اور یہ سب کچھ کر کے اتنی بکواس کر کے وہ چپ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں سے کٹی تھی آپ وہیں سے شروع کر دیتے. کوئی فرق نہیں پڑا. کیا فرق پڑا؟ مٹی پھینکنے والے پر بات آئی کہ کتنا بدتمیز ہے، جس پر پھینکی گئی اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ فرق آپ کے اندر پڑتا ہے. اگر آپ کے اندر فرق نہیں پڑا تو باہر کسی کو فرق نہیں پڑے گا. آپ کا عزم آپ کی پہچان ہوتا. مٹی پھینکنے سے کچھ نہیں ہوتا، جوتے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا. مارے گئے نا اللہ کے بندوں کو. تو لہٰذا یہ جو تحمل ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ ان کی الجھاؤں میں نہ آئیں. آپ اچھی ڈیبیٹ کریں گے، آپ کو الجھائیں گے، الجھنا نہیں ہے. وہاں سے دامن بچا کے نکل جانا، جیسے ابراہیم نکل گئے. اگر اس اسٹیج پر ابراہیم اٹک جاتے، انہوں نے اٹکنا نہیں تھا، وہ نبی ہیں اللہ کے، لیکن ایک بات کر رہی ہوں، اگر اٹک جاتے یہ بحث مہینوں چلتی، اس کا نتیجہ کون نکالتا بھائی کہ اولاد کیسے ہوتی ہے. تو لہذا ہمیشہ میک دا تبلیغ کلیئر. اٹ شوڈ بی انڈرسٹینڈیبل فار ایوری ون. ایک رکشہ ڈرائیور کو بھی بات سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. یہی موضوع ہے. پہلے میں نے تفسیر بیان کر دی، اب اس کو پڑھیں گے. پطرس بخاری جو ہے نا
پتا ہے، نام سنا ہوگا، مزاحیہ رائٹر بھی ہیں، بینکر بھی ہیں. تو پاکستان بننے سے پہلے پڑھتے تھے جی سی کالج میں. تو ان کو اینک لگی ہوئی تھی دور کی، تو وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی، بہت اسکنی تھے، بہت زیادہ اسکنی تھے. تو وہ گئے پرنسپل آفس میں، تو ان کے پرنسپل کہنے لگے اینک اتار دو، اینک لگا کے بجو لگتی ہو تم. انہوں نے اینک اتار دی، تو نظر ان کی دور کی بہت کمزور تھی. تو کہنے لگے سر اینک اتارتا ہوں تو آپ مجھے بجو لگتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے میری دور کی نظر بالکل ٹھیک ہے اور قریب کی کمزور ہے، تو جب میں اینک لگاتی ہوں تو آپ مجھے بجو لگتے ہیں، اور جب میں اتارتی ہوں تو مجھے یہ دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے. سر والا تو لینا نہیں، قصور تو کسی کا بھی نہیں ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ یعنی جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو پھر مجھے اینک تکلیف دیتی ہے، اور جب میں اینک اتارتی ہوں تو پھر مجھے یہ اسکرین نظر صحیح نہیں آتی. لگانا سیکھے. ابھی اوپر ہاں جی، میری پرنسپل تھی، اللہ ان کو خوش رکھے، پتہ نہیں میں بھی ابھی بھی ہوں، ہمارے اسکول کی پرنسپل تھی. تو سب سے پہلے مجھے وہ یاد ہے کہ ان کو قریب کی اینک لگی ہوئی تھی. تو وہ ہم نے جب جانا نا تو انہوں نے یوں کر کے نا، ہاں کیا بات ہے اچھا چلو میں آتی ہوں. تو وہ اس وجہ سے تھا. تو بہرحال جی، زندگی میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کمپلیکس ہو سکتی ہیں آپ کے لیے. ہر نعمت ایک آزمائش ہے. یہ بھی نعمت ہے نا کہ آپ اینک بنوا سکتے ہیں. میں نہیں پتا جنگل میں مور ناچ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو دیکھ نہیں رہی. تو بہرحال یہ دیکھیں سچ ہے، یہ بات بہت بڑا سچ ہے کہ ہر نعمت جو ہے نا وہ ایک آزمائش ہے. یہ نعمت ہے کہ ہم اینک بنوا سکتے ہیں. پہلے جب بیچاروں کی نظریں کمزور ہوتی تھی کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن دوسری طرف اینک لگانا بھی ایک آرٹ ہے، آہستہ آہستہ آتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ سچ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں، کہاوت ہے کہ کھانا بناتے دیکھنے سے کھانا بنانا نہیں آتا. کہ جب تک آپ کوئی کام پریکٹیکلی نہیں کرتے آپ کو نہیں آتا. آپ نے لاکھ دیکھو اینک کیسے لگاتے ہیں، جب لگائیں گے تو 4-5 دن رلنے کے بعد سمجھ آئے گی کیسے لگانی ہے. اسکارف جب میں نے لینا شروع کیا نا کھلا، میں سلاوا لیتی تھی شروع سے. تو جب عائشہ میری بہو آئی تو انہوں نے کہا آنٹی آپ اسکارف کھلا لیا کر. تو مجھے ٹکے ہی نہ، ادھر سے اتر جائے ادھر سے اتر جائے. پھر میں نے نیچے ٹوپی پہننی شروع کی. اب تو اب پتہ بھی نہیں چلتا. تو ایوری تھنگ نیڈس پریکٹس. تو جب ہر چیز کے لیے پریکٹس چاہیے، اینک لگانے کے لیے، اسکارف لینے کے لیے، تو قرآن اچھا پڑھنے کے لیے پریکٹس نہیں چاہیے، وہ بھی چاہیے. تو لہٰذا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. سبحان اللہ. کل ایک بہن مجھے پوچھ رہی تھی، سوال ان کا اچھا تھا. کہنے لگی کہ میرے بچے، ان کے کچھ بچے، سب بچے بچیاں پڑھ گئے ہیں، ایک بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے، تو کوئی بچہ ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے. تو میں اب کہتی ہوں کہ تجوید سیکھو. کہتے ٹائم نہیں ہے. تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا جی وہ کیا اب ہو سکتا ہے، اب تو صرف دعا ہو سکتی ہے. کیونکہ جو ٹائم تھا سیکھنے کا تب آپ نے سکھایا نہیں. اب تو واقعی وہ پھنسے ہوئے ہیں، جاب کریں کہ آگے پڑھائی کریں. اور آپ کو پتا ہے کہ اب تو یہ جابس کے ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں، کیونکہ انہیں آگے پڑھنا ہے. خالی MBBS سے تو کچھ آج کل ہوتا نہیں ہے. تو پھر وہ اپنی دنیا میں ہی مگن ہے. تو ٹائم ہم نے گوا دیا. وہ کہتے ہیں یو آر گریٹ سر بٹ فار لٹل لیٹ سر. تو فار لٹل لیٹ ہو گئے. وہ نا بچوں کا کارٹون آتے ہیں، اس میں وہ کہتا ہے اپنے سینئر کو نا، وہ کہتا ہے یو آر گریٹ سر بٹ فار لٹل لیٹ سر. دیر نہ لگو. پولیس کا بچوں کے کارٹون، اس میں پولیس انسپیکٹر ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں. تو وہ والی بات ہے کہ آپ کر تو صحیح بات نہیں ہے، پر اب بہت دیر ہو گئی. اب آپ کہتے رہیں اور دعا کرتے رہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم. تو جی دیکھیے یہی واقعہ ہے جسے اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ ہم نے پورے تناظر میں دیکھا. ابراہیم کہتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں ابراہیم کے بارے میں کہ آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کو دیکھنے سے مراد اس کا معاملہ دیکھنا. قصہ سنا جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، کیونکہ عطا کی تھی اس کو اللہ نے الملک، بادشاہت. عطا یا تو کا مطلب ہوتا ہے دینا، حمزہ تا یا اس کی روٹ ہے. اللہ نے اسے بادشاہت عطا کی تھی. بادشاہ کوئی خود سے نہیں بن جاتا جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کس نے بنایا؟ سلیمان کو حکومت کس نے دی؟ داؤد علیہ السلام کو حکومت کس نے دی؟
तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह किसने बनाया? नमरूद को किसने बनाया? फिरौन को किसने बनाया? अल्लाह ने। जिसको जो दिया अल्लाह ने दिया। अब लेने के बाद कौन शुक्रगुजार है, कौन निशुक्रा? सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में याद है ना, जब वो चूंटी ने ये कहा तो कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, तो सुलेमान हंसे और कहने लगे कि अल्लाह मुझे आजमा रहा है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है कि कौन नेमतों का शुक्र अदा करता है, कौन ना शुक्र हो जाता है। तो बस यही बात है जी। हुकूमतें अजीम थी, लेकिन अल्लाह करीम ने जिसको जो हुकूमत दी अपनी मर्जी से दी, सबको आजमाए। आपके हुक्मरान भी आजमाए गए, हमारे हुक्मरान सारे फेल हुए बदतरीन तरीके से। अफसोस की बात है। ऑनेस्टली मैं जब ये आजकल देखती हूँ, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है, मुझे खुशी नहीं होती। ऑल्दो आई डोंट लाइक दीज पीपल फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ होती है। जो भी है तो मुसलमान। बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। बहुत घाटे का सौदा किया इन्होंने। और जब दुनिया में ये हाल है तो आखिरत में क्या होगा, सोचने की बात है ना। ये लोग जो दुनिया में खड़े होकर सिर्फ बोल रहे हैं, जब ये आखिरत में खड़े होकर कहेंगे हमारा हक दो। कल मैं गई, कल संडे था ना, तो मैं जरा सामान लेने गई, गोश्त वगैरह खत्म हुआ हुआ था। तो मैं जरा गई, मैं इधर पीछे मैं प्याज कॉलोनी जाती हूँ, तो सब्जी मैंने थोड़ी सी ली, तो वहां एक बड़ा प्यारा सा बच्चा, 7 8 9 साल का होगा। तो बड़ा प्यारा मुझे लगा, तो मैंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? कहते अब्दुल्ला। मैं कहा अब्दुल्ला तू पढ़दा नहीं? कहता पिंड सा ना, तो मैं तीजी च पढ़ना सा, हुन शहर आ गया ना, तो मेरी अम्मी कहती हुन तू काम कर। तो दुकानदार से मैंने पूछा, बल्कि पूछा नहीं, खुद ही कहने लगा कि आंटी जी ये 5 है ना। मैं क्या तेरी भैन किन्ने भैन भरा? कहता मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा सा है। तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5 भैन ने, असि 2 भरा वां। मैं क्या तेरा केड़ा नंबर? तो वो दुकानदार कहने लगा 5वें नंबर ते बाजी। ते मैं क्या तेरी अम्मी की करदी है? घरां च कम करदी है। अब्बू की करदे ने? मिस्त्री दे। ते भैनां की करदी हैं? वड्डियां भैनां मां दे नाल काम करदी हैं। और वो इतना सा बच्चा, और वो सब्जी तोल तोल के उसके हेल्प कर रहा है ना। मैं कि कितने बजे तो कितने बजे कम करना है? तो वो दुकानदार ही कहने लगा, कहना बाजी सुबह 8 बजे तक आ जाता है, शाम नू ना मगरब तक जाता। यानी आप देखें 12 13 घंटा वो इतना सा बच्चा काम करता। जालिम है ये। और इतना प्यारा बच्चा। और पता है क्या, मुझे एहसास हुआ कि बच्चा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, हालांकि तीसरी तक पढ़ाई क्या होती है। मुझे एक फीलिंग आई कि ये बच्चा पढ़ा हुआ है। यानी उसका एक जस्टर था, उसका एक जेस्टर था जो मुझे फील हुआ। तो मैंने उससे पूछा, और इतना प्यारा बच्चा। तो बड़ा मेरा दिल दुखा कि आप देखें अपने इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, और ये हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। इन बच्चों को एजुकेट करना किसका जिम्मा है? इस्लाम की हुकूमत में बच्चे के पैदा होते ही वो जब तक वो कमाने नहीं लगता, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। तो क्या क्यामत के दिन इनके दामन नहीं पकड़ेंगे? वो औरत जिसने कराची में हॉस्पिटल से कूद कर जान दे दी कि मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई। देखिए मैं मानती हूँ ये जहालत है, मगर ये जहालत है क्यों? क्योंकि लोगों को ये आसरा नहीं है ना, कि उनको कोई पूछेगा तो उनको बेटे चाहिए। अगर उनको ये पता हो कि जब हम नहीं कमा सकेंगे हमारी हुकूमत हमें हेल्प करेगी, और जो हमारे बच्चे जो खुद नहीं कमाते उनको भी हुकूमत हेल्प करेगी, तो किसी को बेटी बेटा बोझ नहीं लगेगा, सारे मसले हल हो जाएंगे। असल बात यह यहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। असल मुजरिम कौन है? हुक्मरान। जो औरत जिस्म बेचती है, असल मुजरिम कौन है? हुक्मरान। जो बंदा नशा बेच रहा है, असल मुजरिम कौन है? हुक्मरान। जो बंदा जेब काट रहा है, जो बंदा डाका डाल रहा है, जो बंदा हेरा फेरी कर रहा है, असल मुजरिम कौन है? हुक्मरान पीछे जिन्होंने जिम्मा लिया हुआ है। अगर तुम नहीं कर सकते छोड़ दो, लायक लोगों को आगे आने दो, बड़े लायक लोग हैं। आपको क्या लगता है कि 24 करोड़ की आबादी में कोई लायक नहीं निकलेगा? किसने कहा? बड़े बड़े दर्दमंद दिल वाले हैं। बड़े बड़े लायक लोग हैं, लेकिन तुम किसी को आगे भी तो आने दो। और जब बैठे हुए हो तो फिर मसले हल करो। तो देखिए दुनिया में सिर्फ कितने लोग खड़े हैं, यानी 24 करोड़ में से कितने खड़े हैं? शायद 1 करोड़ खड़े हैं। तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। हश्र के दिन कहाँ जाएंगे जब 24 करोड़ अवाम खड़ी होगी, कहेगी अल्लाह इन्होंने हमारे हकूक नहीं दिए। ये उन बच्चों बच्चियों का क्या जवाब देंगे जो इतने सालों से कत्ल हो रहे हैं खानदानी मंसूबाबंदी के नाम पर? और वो बच्चे बच्चियां जब खड़े होंगे, अल्लाह कहते हैं ना कि जब हम उस बच्ची को खड़ा करेंगे जिसको जिंदा दफन किया गया, उससे पूछेंगे भी अय्यी ज़ंबिन कुतिलत। सिर्फ बच्ची नहीं, अल्लाह ने तो जान कहा। बच्ची तो हम तर्जुमा करते हैं, जान बच्चा बच्चियां वो सब खड़े किए जाएंगे, और अल्लाह पूछेंगे भी क्यों मारा गया, तो कहेंगे हमारे हुक्मरानों ने लीगलाइज कर दिया था। अल्लाह जी क्या जवाब देंगे ये अल्लाह?
ओहो, बड़े गम की बात है, बड़े गम की बात है। हुकूमतें सबको अल्लाह देता है और अल्लाह आजमाता है। जब कोई आगे बढ़ के कहता है ना मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, अल्लाह कहते हो कि कर सकते ले, फिर करके रहा, फाड़ू करके वाह। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक की दी हुई अमानतों को अदा करते हुए जान देनी पड़े तो दे देनी चाहिए, अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। इन्होंने की है और इसका बोझ इन पर इतना भारी है कि इनको अंदाजा नहीं। आज तो ये बातें करते हैं ना मुंह सवार सवार की। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बात सिर्फ सियासत की नहीं है, बात एक मुसलमान की है। आप देखिए मरियम साहिबा ने कहा स्विट्जरलैंड में बैठकर एक सहाफी के सवाल के जवाब में कहा, उसने कहा कि जी सब कह रहे हैं कि आप इलाज कराने स्विट्जरलैंड चली गई हैं, तो आप पाकिस्तान में क्यों नहीं कराया? तो कहने लगी पाकिस्तान में पैराथायरॉइड का इलाज नहीं होता, इंग्लैंड में भी नहीं होता। अच्छा, अब इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर को बीबीसी पर क्वेश्चन किया गया, पहले बीबी की वीडियो चलाई गई और फिर उन्होंने कहा कि वो कह रही है इंग्लैंड में भी नहीं होता, तो आप क्या कहते हैं? तो फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि पैराथायरॉइड का सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीट ट्रीटमेंट तो खुद पाकिस्तान में मौजूद है, इंग्लैंड की तो आप बात ही ना करें। अब मैं आपको उसका तर्जुमा बता रही हूँ। बीबी की बात उर्दू में थी उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन चला दी थी नीचे, और जो बरतानवी वो है फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने तो इंग्लिश में जवाब दिया। मैं आपको तर्जुमा बता रही हूँ कि उन्होंने ये कहा कि जी बात ये है कि पैराथायरॉइड का मुकम्मल और सेटिस्फैक्ट्री काबिल इत्मीनान इत्मीनान बख्श इलाज खुद पाकिस्तान में अवेलेबल है, लंदन की तो अब बात ना करें। तो अब क्या इज्जत रह गई? यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर झूठे पाए ना करार, क्या इज्जत रह गई? कोई और ही बहाना बना देती, मजाक नहीं कर रही, यही कह देती कि भाई मैं बीमार थी, स्मोक बर्दाश्त नहीं होती, मैं इसलिए आ गई, कोई ढंग का झूठ बोल लेती। क्योंकि जब इनको झूठा कहा जाता है तो बेइज्जती तो फिर हमारी होती है ना। वो यजदानी का शेर है, ये कांटे भी तो फसले गुल के परवरदा है यजदानी, इन्हें भी गुलसितां की आबरू कहना ही पड़ता है। हैं तो पाकिस्तानी ना ले देकर, और ऊपर से मुसलमान, तो हर तरफ से बेइज्जती तो हमारी है, कोई खुशी नहीं है हमें। लेकिन आप सोचें कि जिन्हें अल्लाह ने बादशाहते दी और उन्होंने उसमें ये हेरा फेरियां की, तो कयामत के दिन वो मलिकुल हक जो है वो किस कदर गजबनाक होगा। सूद चला रहे हैं। पसंद नहीं कर रही। अभी कल भी यही मुझे बता कि नवाज शरीफ मरियम है तो गुस्ताख को कह रहे हैं कि आप जब मेन स्टेशन में जाएं तय खाने के रेस्टोरेंट के बाहर लोग इhtजाज कर रहे हैं। हाँ, हर तरफ जी लोगों ने पीछा लिया हुआ है। लेकिन मेरा सवाल ये है, तो इंसान है ना, इन इंसानों से बचने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो कयामत के दिन अल्लाह और फरिश्तों से बचकर कहाँ जाओगे? और कयामत के दिन देखिए, ये एक सोचने की बात है। मुझे तो एक ही चीज नजर आती है सारे के अंदर। पहली बात यह है कि मुझे बहुत दुख है, हालांकि मुझे इन लोगों से कोई मोहब्बत नहीं है, पर मुझे दुख है कि उन्होंने अपने आप को दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर लिया। दूसरी बात मुझे ये नजर आती है कि दुनिया में चार हक मांगने वाले खड़े हैं तो अब भाग नहीं सकते, तो आखिरत में जब हक मांगने वाले खड़े होंगे तो कितने जाना है? अब वो हदीस याद करें कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है, तो सबसे मुफलिस ये है। यानी कि ये मतलब सिर्फ ये नहीं, पूरी हुक्मरान लॉट जो है ना, ये अब वाली। क्योंकि जो अभी हमारे सामने पेश ऐसे किया जाता है कि मुसलमान हुक्मरान अयाश रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों ने बड़ा काम किया। अगर काम ना किया होता तो इतनी यूनिवर्सिटीज, इतना इल्मी काम मुसलमानों में ना हुआ होता। ये तो अब शुरू हुआ है सिलसिला, यानी कि जवाल का जो टाइम था उसमें ये 200 साल से हमारे ऊपर नालायक हुक्मरान आए हैं, तो हम ये सब भुगत रहे हैं। वरना आप देखें कि इवन 18वीं सदी, 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी, यानी 1820 वगैरह तक में तलीतला कुर्तबा की यूनिवर्सिटीज में लोग पढ़ने जाते थे। यही थी यूरोप के पास। यूरोप ने, जब तक उस्मानी हुकूमत खत्म नहीं हुई, यूरोप की एजुकेशन कहां से हुई है? ये सारे आपके उस्मानी हुकूमत से, तुर्की से, आप आसान लफ्जों में कहें, उस्मानी हुकूमत से हुई। यूरोप में तालीम बैन थी। हमने जो किया ना, जब अंग्रेज आए तो हमारे आलमों ने कहा जिनने अंग्रेजी पढ़ी हो काफर, और ये तो इन्होंने उनके कहने पर किया। असल में ये चर्च के फतावा थे। हाँ, चर्च वालों ने कहा था जो मुसलमानों से तालीम लेगा वो काफर हो जाएगा, और जो वहां से सीख कर आएगा वो बेदीन हो जाएगा। और गलीलियो वहां पर वो पहला था। ये बिल्कुल गलत है कि उसने पहली दफा कहा था, वो तो पढ़ कर गया था तलीतला से, तो तलीतला से पढ़ कर गया था कि दुनिया गोल है और घूमती है। हाँ, यूरोप में वो पहला था जिसने जाकर कहा, तो उसको जिंदा जला दिया गया था कि जादूगर है।
کافر ہے، جادوگر ہے. نہانے پر پابندی تھی مسلمانوں کی ضد میں. ہاں تو جو جمعے کو نہائے گا مسلمان ہے، کافر ہے. کوئی نہا لیتا تھا، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہی، اس کی اگر شکایت کر دی جاتی تھی نا، سزا دی جاتی تھی، کوڑے مارے جاتے تھے. تو جمعے کو نہایا تو مسلمان ہو گیا. آج وہ باتیں ہم کرتے پھرتے ہیں، یعنی اب تو خیر ختم ہو گئی، لیکن ابھی بھی ابھی آپ نے دیکھا نہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ وی پی این حرام ہے. اچھا مریم نواز کی حکومت حلال ہے؟ عورت کی حکومت نہیں ہے نا اسلام میں. اچھا یہ بھی چھوڑو، چلو مریم کو بھی چھوڑو، سود حلال ہے؟ اچھا یہ جو ٹرانسجینڈر لا پاس ہوا ہے وہ حلال ہے؟ تب تم لوگ کہاں مرے پڑے تھے؟ یہ جو تم لوگوں کی نام نہاد فلمی صنعت ترقی کر رہی ہے، اور ایک گولی آپ کھاتے ہیں نا سر درد کی، اس پہ بھی ٹیکس ہے، لیکن فلم انڈسٹری کے انسٹرومنٹس پر ٹیکس نہیں ہے. یہ حلال ہے سارا کچھ؟ یہ سب اس پر نہیں نظر آتا تم لوگوں کو. وی پی این حرام ہے، فلمیں بنانا حلال ہے، سینمے چلانا حلال ہے، لیکن وی پی این لگا کر کوئی فلم دیکھے گا تو اس وجہ سے وی پی این حرام ہے. واہ واہ واہ، صدقے ہی جائیں آپ کو. وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اونٹ کھا جاتے ہو، مچھر چھانتے ہو. یہاں تک ہم پہنچ گئے. پی پی این یہ ہوتا ہے، ایک کوڈ ہوتا ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کرتے ہیں تو نیٹ نہیں نہ چل رہا ہوتا تو نیٹ چل پڑتا. اب آج کل بچوں کا نیٹ نہیں چلتا نا فائر وال کے بعد، تو بچے پھر وی پی این لگا کر اپنا نیٹ چلا لیتے ہیں. ہاں جی، وہ حالانکہ فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں کرتے، کرتے ہوں گے کوئی دو چار بچے، پڑھانے کے لیے کرتے ہیں، کام کرنے کے لیے کرتے ہیں. کما کہاں سے رہے؟ انہوں نے رزق کے دروازے تو بند کیے ہوئے. یہ تو اللہ ہے جس نے ہمارے پردے رکھے ہوئے. میں خود کہتی ہوں کہ اس سارے عرصے میں جتنی انکم ہوئی ہے میری، ہے میرے میاں کی، آن لائن ہوئی ہے. تو اب جب نیٹ نہیں چلتا پھر کیا کریں؟ پھر ہم وی پی این سے چلاتے ہیں. فلمیں دیکھنے کے لیے تھوڑی چلاتے ہیں ویلے بیٹھے. یقین کریں ناخن کاٹنے کا ٹائم نہیں ملتا، فلمیں دیکھ رہی ہے بیٹھ کر. دو دو دن کنگھی کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، فلمیں دیکھنی ہے بیٹھ کر، ویلے ہیں ہم. تو وی پی این بچے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اپنے کام کرنے کے لیے. تو وی پی این حرام ہے. کیوں؟ اب کیا ہوگا؟ انہوں نے نیٹ کیا بند، یہ جو ہونا ہے جلسہ وغیرہ، اب لوگوں نے وی پی این سے چلا لینا. تو یہ انہوں نے اس کے لیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسکالرس کتنے بکے ہوئے. وہ کہیں ہم نے نہیں دینا ختم، کیا کر لیں گے؟ یہ حال ہے اسکالرس کا. اے بھی نہیں زوال آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جی یہ وہاں پر ماشاء اللہ ایسا بالکل نہیں ہے. ہماری حکومتوں میں بہت کام ہوا، بہت ریسرچ ہوئی. آج جو آپ سائنس پڑھتے ہیں، اپلائیڈ سائنس پڑھتے ہیں، اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ اچھا کیمیا کی ہسٹری بڑی مختصر سی ہے. کیمیا کہا جاتا تھا، کیمیا اصل میں کہتے ہیں سونا بنانے کو. ٹھیک ہے، یہ یونانی لفظ ہے. ہاں الکیمی اس کو کہا جاتا تھا، سونا بنانے کو. تو یہ مانا جاتا تھا کہ ایک ایسا فارمولا ہے دنیا میں جس کو اگر سمجھ لیا جائے تو کسی بھی دھات کو سونے میں بدلا جا سکتا ہے. درست نہیں ہے یہ بات، لیکن سمجھا جاتا تھا. تو جو لوگ اس پر ریسرچ کرتے تھے ان کو الکیمیا والے کہا جاتا تھا. تو جو جابر بن الحیان ہیں، انہوں نے جو سائنس ہے چیزوں کی نیچر، یعنی کہ دھات اور ان چیزوں کی نیچر اور اس کا استعمال، اس کو اپلائیڈ سائنس کے طور پر متعارف کرایا. اور انہوں نے کہا کہ اصل کیمیا تو یہ ہے، تم کہتے ہو دھات کو سونے میں کنورٹ کرے، ضرورت کیا ہے؟ یہ دھات اٹ سیلف سونا ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، ان سب کے اپنے فوائد ہیں. ان فوائد کو سمجھو، ان کو یوٹیلائز کرو، تو یہ ہے تمہارے لیے الکیمیا. تو اس کا نام کیمیا رکھا. اس کو پریکٹیکل بنانے والے مسلمان تھے. انسانی جسم پر، جانوروں پر، ہر چیز پر مسلمانوں نے ریسرچ کی ہے. ایسی بات نہیں ہے نہیں کی، بہت کام کیا ہے. اور اسی ریسرچ کو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ 1950 1960 تک ایون مسلمانوں کی کتابیں یورپین یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی تھی سلیبس میں. اور وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے، وہ آج بھی مانتے ہیں. ہاں پھر آگے اور ایجادات ہو گئی، دو تین بہت بڑی ایجادات ہوئی نا، جس کی وجہ سے پھر ریولوشن آ گیا سائنس کی دنیا میں. تو وہ کتابیں اب بیسک ہو گئی، اب اس کے ایڈوانس کتابیں آ گئی. تو ہمارے حاکم بالکل ایسے نہیں تھے جیسا دکھایا جاتا ہے، یہ تو اب آ کر ایسے ہو گئے. بدقسمتی کی بات. ڈرامے بھی بنائیں گے نا تو وہ بنائیں گے میرا سلطان، یعنی استغفر اللہ. سلطان سلیمان جو ہیں عثمانی عہد کے بڑے طاقتور سلطان تھے، ان کو ایسا دکھایا ہے استغفر اللہ کہ کوئی رنڈی باز بھی کیا ہوگا جو اس کو دکھایا.
میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں. میں اپنی جو شاہ صاحب جو ہے ان کی طرف گئی تو وہ چل رہا تھا, تو میں نے کہا یہ کیا, تو کہنے لگی میرا سلطان. میں نے کہا یہ سلیمان, خلیفہ سلیمان پہ بنایا ہے. میں نے کہا استغفر اللہ, یعنی اگر یہ حال ہوتا اس وقت تو اللہ تو تب ان کو تباہ کر دیتے. دیکھ کے شرم آتی ہے وہ تو. وہ ہے ہی شرم نا. ہاں استغفر اللہ, میں تو استغفر اللہ. اس طرح تو یعنی اللہ معاف کرے, روس میں دنیا کے سب سے بڑے جو ہے نا جسم فروشی کے اڈے, وہ روس میں ہیں. تو وہاں پر یہ ہوتا ہے, میں نے پڑھا تھا کہ وہاں پر جب جاتے ہیں نا اس کے لیے خاص لفظ استعمال ہوتا ہے, وہی لفظ استعمال ہوتا ہے, پرسنل وہ پہچان ختم کر دیتے ہیں. اب وہ لفظ مجھے یاد آئے تو میں بتاتی ہوں. اینی ویز وہاں پر لوگ جاتے ہیں نا, تو یعنی کہ ایک کوٹھا ہی ہوتا ہے نا, اس پر جتنی عورتیں ہیں نا ان کو لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے, تو اب وہ جس کو پسند کرے گا. تو یہ میں نے اتنا ہی سین دیکھا, اور میرے تو یعنی کہ لٹرلی میں نے کہا کہ آپ لوگ کیا گند دیکھ رہے ہیں, کہ جی وہ ساری کنیزیں کھڑی ہیں اور سلطان سلمان آیا اور وہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ مجھے کس کو لے کر جانا ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اتنے حرام کار بندے کو اللہ نے اتنا وقار دیا ہوا تھا. سلطان سلیمان کا آپ کبھی پڑھے کہ کتنا عظیم دور تھا. یہ وہ دور تھا جب سلطانی عثمانی سلطنت کے آگے کوئی چوں نہیں کرتا تھا, سکہ بولتا تھا عثمانی سلطنت کا. تو آپ کو لگتا ہے اس وقت حکمران ایسے تھے؟ یہ جان بوجھ کر, اس کو کہتے ہیں ڈی ہیومنٹائز کرنا, کسی کی ویلیو کم کرنا. تو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان تو بس بائی چانس ہی طاقت لے گئے, یہ تو بڑے گندے تھے. نہیں, بالکل بھی نہیں تھے, بالکل بھی نہیں تھے. آخر زمانے میں ایسا ہوا ہے, لیکن عثمانیوں میں نہیں ہوا. یہ بھی ایک سچ ہے. عثمانیوں نے صرف ایک چیز آ گئی, فزیکل ایش پرستی, یعنی کہ انہوں نے لڑنا لڑنا چھوڑ دیا, تو ان کے سالاروں نے ان کو دھوکہ دے دیا. یہ والی عیاشی جو تھی نا, یہ مغلوں میں آ گئی, مغلوں میں آ گئی, اور عباسیوں میں بھی آ گئی تھی, عثمانیوں میں نہیں آئی. وہ ان معاملوں میں خراب نہیں ہوئے. تاریخ بتاتی ہے بھائی, ہم نے کسی کی قبر میں تھوڑی جانا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ایگزیکٹلی میں ان کے گھر بیٹھی تھی, اور ان کی آپ کو پتا بڑی اسکرین ہے, تو وہ منظر کہ بھئی وہ ایسے انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں, وہ ایک خواجہ سرا ہے اور ایک خاتون ہے, اور انہوں نے ایسے لائن میں کتنی ساری لڑکیاں کھڑی کی ہیں, اور سلطان سلیمان گزر رہا ہے, وہ سب کو دیکھ رہا ہے, اور پھر وہ اس کو اشارہ کرتا ہے اینو لایا. تو میری لٹرلی میں نے کہا آپ کو اندازہ ہے روس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسٹمر آتا ہے